مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں 3 مسائل ہیں اس کو بیزاری فیل ہوتی ہے، اس کا دل نہیں لگتا کسی کام میں، اسپیشلی نماز میں اور ذکر میں اور اذکار میں. اور جب سے نماز پڑھتا اللہ اکبر اس کو باسیں آنی شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز، بلکہ پہلی چیز کیا تھی؟ بیزاری، اس کو کسی کام میں دل نہیں لگتا، دل کی سختی ہو گئی ہے، دل کا نہ لگنا. دوسری چیز نماز میں سستی اور ذکر میں سستی فیل ہوتی ہے. اور تیسری چیز رزق کی کمی اس کی زندگی میں ہے. اگر 3 چیزیں ہیں تو اس سے ایک گناہ ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کہ اس کی جان لو کہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. لا الہ الا اللہ. اگر آپ کی زندگی میں بیزاری ہے نا، اور عبادت میں سستی ہے اور رزق میں کمی ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، تو جان لیں آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. اور جسم کے تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی زبان تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہوگی تو ہم سب بھی جہنم میں چلے جائیں گے. 7th پوائنٹ، امام ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے شہر رمضان شہر قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. یہ 6th اور 7th پوائنٹ میں نے اکٹھے ذکر کر دیا ہے، بلکہ 7th پوائنٹ اب دونوں کو ایک ہی میں کاؤنٹ کر لیں. قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن کا مہینہ. اللہ اکبر. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، whatever the Quran touches it blesses and honors it. قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات بن گئی. It became the best of nights. جس منتھ میں داخل ہوا this month of Ramadan became the best of months. جس رسول پہ نازل ہوا he became the best of انبیاء. جس اینجل پہ نازل ہوا he became the best of angels. جس امت پہ نازل ہوا it became the best of امت. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. And let Quran touch your life as well if you want to become the best of Muslims. Let Quran touch your life this Ramadan inshallah. صحابہ کہتے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں، لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے کتاب اللہ کا کھول کے نہ پڑھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے ہوئے دور قرآن کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور ہمارا واٹس ایپ سے وہ تعلق ہے جو ہمارا قرآن سے ہونا چاہیے تھا، اور صحابہ کا قرآن سے وہ تعلق تھا جو ہمارا واٹس ایپ سے تعلق ہے. کھانے کھلانے کا مہینہ، کھانا کھلائیں لوگوں کو. سلف صالحین اور نیک لوگ جو گزر چکے ہیں نا، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے 10 غلام کرنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلاؤں، یعنی ان کو کھانا کھلاؤں. جو شخص ہے نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، اس کو 4 کام کرنے چاہیے. افشو السلام، سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. واصلوا الارحام، جو رشتہ داروں سے تم نے انبن کی ہوئی نا، توڑی ہوئی، ان کو جوڑ کے رکھو. وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. This is the thing to be done. جنت میں ایک گھر ہے جو کہ ہیرے کا ہے، ڈائمنڈ کا ہے، اور ہیوج پیلس لائک 1 ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے. وہ شخص کو ملے گا جس میں 4 کوالٹیز ہیں. زبان کی نرمی ہے. ٹیک نوٹس گائز، ٹیک نوٹس تاکہ بھول نہ جائے باتیں. زبان کی نرمی ہے، اور وہ پے در پے روزے رکھتا ہے، یعنی بار بار روزے رکھتا ہے. جو کھانا کھلاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے. یہ کوالٹیز اپنانے والی اس رمضان میں اتنا اپنے اندر اتنا مجاہدہ کریں، اتنی ایفرٹ کریں کہ سارا سال آپ کے ساتھ یہ کوالٹی چلیں. 8th پوائنٹ از صدقہ کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کان اجود الناس، لوگوں میں سے بہت سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتے تھے. ان کی جیسے ہم لوگ اللہ اکبر شادی کے لیے ہم لوگ پیسے بچاتے ہیں نا، لوگ رمضان کے لیے پیسے کو بچایا کرتے تھے. الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے نا برہان ہے، دلیل ہے آپ کی نیکی کا کہ آپ کو آخرت پہ ایمان ہے. اللہ کے امید بلال کو بھی کہا، یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اخلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. خرچ کرتا جا لوگوں پہ. رسول اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، یعنی پیسے تو نہیں ہے لیکن جب آتے تو کیا کرتے تھے. ایک بدو شخص تھا، وہ آیا، سامنے بہت بڑا ریور ہے بکریوں کا،
بدو کو پسند آئی بکریاں، آپ نے کہا پسند ہیں؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ۔ وہ سوچ رہا تھا 5 10 15 20 100 200 دے دیں گے، بس کریں گے۔ آپ نے کہا ساری وادی جا تیری، اتنا نوازا کرتے تھے، ساری وادی کے بیچ میں جو بھی بکریاں وہ سب تیری۔ قوم کے پاس وہ بھاگتا ہوا گیا اور کہتا ہے لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ، کیوں؟ یؤتی العطاء من لا یخشی الفقر، وہ تو اتنا نوازتے ہیں کہ جس کو فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ لوگوں پہ خرچ کریں۔ بہت ساری سٹوریز ہیں اس طرح کی کہ لوگوں نے جن پہ خرچ کیا۔ داؤ مرضاکم بصدقہ، آپ بیمار ہیں، فیملی میں کوئی بیمار ہے تو صدقہ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور اگلا پوائنٹ تقوی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی، پرہیزگاری آ جائے۔ واللہ جس کو اس رمضان میں تقوی مل گیا اس کے بلے بلے ہو گئے بس، اور جو تقوی سے محروم رہ گیا اس کو پھر کچھ بھی نہ ملا، اس نے بس ٹکریں ماری ہیں پھر۔ اور آخری پوائنٹ، یہ دعا کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا سورہ بقرہ میں 183 نمبر آیت جو ہے رمضان کی ہے، رمضان کے بارے میں ذکر ہے۔ 184 185 یہ رمضان کے بارے میں آیا ہے۔ 187 بھی رمضان کی ہے۔ بیچ میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو ڈال دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان کی آیت اور رمضان کی آیت بیچ میں ایک دعا کی آیت تو سینڈوچ کر دیا۔ یہ تجھے اور مجھے بتانا تھا کہ رمضان از the month of دعا۔ جو بھی تمہاری لائف میں پرابلمز ہیں نا، واللہ العظیم میں یہ دیکھتا ہوں اپنی لائف میں، اللہ اکبر، کہ مجھے جو چیز چاہیے تھی نا، میں نے رمضان میں اس کے لیے دعائیں کی، اور اگلے رمضان کے آنے سے پہلے مجھے اللہ نے وہ دے دی۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ یا رب۔ آپ اس طرح ایکسپیرینس کریں، جو آپ کو چاہیے اللہ سے مانگتے رہیں دل کی، لیکن کس طرح مانگنا ہے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس طرح مانگے رب سے ڈنگے کی چوٹ پہ کہ یہ میرا رب تو مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اس کو کیا رکاوٹ ہے، وہ مجھے دے گا۔ ایک دعا پہ یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور اس رمضان کی میں چاہتا ہوں اینڈ میں نا بس کیا سوچیں آپ، کیا کہہ رہے ہو آپ اور میں، ہم بس یہ کہہ رہے ہوں کہ الحمدللہ ہمیں اس رمضان میں نا اللہ مل گیا، ہمیں اس رمضان میں اللہ سے محبت ہو گئی، ہمیں اس رمضان میں جو ہمارا کھویا ہوا تعلق تھا اللہ سے وہ اسٹیبلش ہو گیا، ہمیں اس رمضان میں نا دین کی حلاوت مل گئی، دین کی جو سویٹنس ہے وہ نصیب ہو گئی، ہمیں اللہ مل گیا بس۔ جس نے رب کو پا لیا اس رمضان میں اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے نہ پا سکا تو ضائع کیا اس نے اپنی لائف کو، شاید وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اللہ سے دعا کریں، اس طرح سے ایفرٹ کریں، اس رمضان کو اس طرح سے پلان کریں کہ رمضان کے اینڈ میں نا ہم بس کہہ رہے ہوں کہ یا رب میرے جو نمازوں میں کھویا ہوا خشوع تھا نا مجھے وہ مل گیا، الحمدللہ یا رب مجھے تو مل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ I wish a great Ramadan to all of you guys. May Allah bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.